ناظرین، پنجاب حکومت کے اس اعلان نے سیاسی حلقوں میں بہت ہلچل مچا دی ہے کہ مریم نواز کی حکومت نے ٹی ایل پی پر بین لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ٹی ایل پی کے پاس اس اعلان سے، اس دھمکی سے یا حکومت کے اس اقدام سے نمٹنے کے لیے کافی سارے آپشن موجود ہیں، اور یہ پابندی لگانا حکومت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، خاص کر ایک ایسی جماعت کے لیے، ٹی ایل پی کے لیے، جو 2018 کا الیکشن لڑ چکی ہے، جو 2024 کا الیکشن لڑ چکی ہے۔ لیکن حالیہ دنوں میں ہم نے جو واقعات دیکھے، اس میں ہم نے دیکھا توڑ پھوڑ، جلاؤ، گھراؤ، پولیس والوں کی شہادتیں، اور ٹی ایل پی کے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے زخمی اور ان کی شہادتوں کی یا ہلاکتوں کی جو اطلاعات ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں۔ تو اس کے بعد اب جو پبلک میں سینٹیمنٹس ہیں وہ مکسڈ ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹی ایل پی کو آج سے کئی سال پہلے ہی بین کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ اس کی جو سیاست ہے وہ امن و امان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ کچھ لوگ حکومت کے اس اعلان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں جو بین ہوتی ہے کسی بھی ایک ایسی جماعت پر جس کی عوام میں جڑیں ہوں اور ان کا ایک ووٹ بینک بھی ہو، تو وہ جو بین ہے وہ اس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں رہتی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سہیل بدر صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کا یہ بین لگانے کا فیصلہ علامتی ہے یا حقیقی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی تک ہمیں یہ پتا ہے کہ پنجاب حکومت نے بین لگایا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو باقی کے پروونسز ہیں وہاں سے کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ باقی 3 پروونسز ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے اور بھی یونٹس ہیں، اے جے کے اور جی بی وغیرہ۔ تو اگر صرف پنجاب میں بین لگا ہے تو باقی جگہوں پہ وہ اس کا مطلب ہے کہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ میں ڈاکٹر صاحب یہ اس کو بتا دوں کہ یہ پنجاب حکومت اس کو ریکمینڈ کرے گی ٹی ایل پی کو بین کرنے کا، وفاق کو کیس بھیجے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت بین لگائے گی؟ نہیں، کیبنٹ جو ہے وہ اس کو انفیکٹ وہ انڈورس کرے گی کہ اس پہ بین لگانا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد وہ جو فیصلہ ہے وہ ٹی ایل پی سپریم کورٹ میں آگے جا کے وہ کر سکتے ہیں، اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ وفاقی حکومت، یہ جو ایک قدم لیا جائے گا، یہ ہے انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کی شق B12 کے تحت وفاقی حکومت نے بین لگانی ہے، اور اس کے لیے وفاقی کابینہ کی منظوری ضروری ہے۔ پھر جو انٹیریئر منسٹری ہے وہ ایک ریفرنس تیار کر کے سپریم کورٹ کو بھیجے گی، جو پھر اس پورے کیس کو ایویلویٹ کرے گی اور پھر فیصلہ دیتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عموماً یہ عمل ہم نے دیکھا ہے کہ آج تک کسی پارٹی پہ بین نہیں لگا۔ ایک دفعہ 2021 میں اس وقت بھی ٹی ایل پی نے ایک ایسا پرتشدد قسم کا مارچ کیا تھا، تو عمران خان کی حکومت نے، آپ کو یاد ہوگا کہ بین لگا دیا تھا، لیکن وہ چونکہ ڈیو پروسیس نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے اس پہ بین بھی نہیں لگ سکا۔ اب آ جائے کہ یہ بین وفاقی حکومت کر دے، سپریم کورٹ انڈورس کر دے، پھر بھی اس کی کوئی افادیت ہوتی ہے؟ دیکھیں، اگر تو ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم نے تو اوور دا ڈیکیڈز اینڈ اوور دا سینچریز میں کہوں گا کہ دیکھا ہے کہ بین کا پریکٹیکلی تو بہت فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے طریقے ہیں، شکل بدل جاتی ہے، انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں، آپ کسی کو روک نہیں سکتے بین لگا کے۔ آپ کو جو ایشوز ہیں وہ ایڈریس کرنے ہوتے ہیں، اور جب تک آپ ایشوز ایڈریس نہیں کریں گے بین لگا کے چلے۔ مطلب مثال کے طور پہ اس وقت انڈیا میں سب سے طاقتور جو کوئی چیز ہے وہ RSS ہے۔ 3 دفعہ RSS پہ بین لگ چکا ہے۔ پہلی دفعہ گاندھی کے قتل کے بعد 48 میں جب ہوا، اس پہ بین لگا، اور جو اس وقت وزیر داخلہ تھے انڈیا کے، پٹیل، انہوں نے لگایا۔ وہ فاؤنڈنگ فادرز میں سے تھے پٹیل۔ اسی طرح پھر 75 میں جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی، بین لگا۔ پھر 92 میں جب
بابری مسجد والا واقعہ ہوا، پھر RSS پہ بین لگا، لیکن کیا ہوا؟ اس وقت RSS اتنی اسٹرانگ ہے کہ پورے انڈیا کو وہ اپنی مرضی سے چلا رہی ہے. تو RSS ان کی لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں موجود ہے، وہ الیکشن لڑتی ہے؟ وہ RSS الیکشن نہیں لڑتی، لیکن جو ان کی BJP ہے، کس طرح کا سیاسی ونگ ہے کہ BJP کے جو زیادہ تر عہدیدار ہیں یہ وہی ہیں جو RSS کے پلیٹ فارم سے اوپر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد BJP کے ٹکٹ پہ الیکشن، اور BJP ان کو اسمبلیوں میں بھیجتی ہے. تو بین کا فائدہ میرے خیال میں کوئی نہیں ہوگا. دیر آر ملٹیپل ویز، ملٹیپل چیزیں ایسی ہیں. آپ ایشو کو ایڈریس کریں. ایشو کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جہاں تک TLP کا تعلق ہے، اپنی کریشن سے لے کے 2017 سے یہ منظر عام پہ ہے، 8 سال ہوئے. ان 8 سالوں میں TLP کا کلچر، ان کا سٹائل، ان کا طریقہ کار وائلنٹ ہی رہا ہے. وہ شروع اس طرح سے 17 میں سب کو یاد ہوگا کہ انہوں نے فیض آباد جو مین انٹرچینج ہے اسلام آباد اور پنڈی کا، اس پہ ایک لمبا سٹ ان دے دیا اور دونوں شہر پیرالائز ہو گئے. وہ دن اور آج کا دن ابھی بھی وہ مطلب ہے کہ ان کا طریقہ کار وہی ہے. باقی جو مطلب ہے کہ وائلنس ہوا دونوں سائڈوں سے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کے بارے میں یا تو جوڈیشل انکوائری ہو کہ فورس کا استعمال اتنا کیوں ہوا، اور یہ کیوں سب کچھ ہوا، مریدکے میں کیا ہوا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایک بلینکٹ قانون پاس کر دینے سے کہ جی آج سے فلانا بین ہو گیا، میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں. اچھا، اس دفعہ حکومت لگتا ہے کہ وہ TLP کے اوپر مکمل جو کریک ڈاؤن ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہی ہے. جیسے انہوں نے جو اب انہوں نے سٹیپ لینے ہیں وہ یہ ہے کہ جی TLP کی ساری قیادت کو فورس کیجول میں ڈالا جائے گا، اور اس پارٹی کی جائیدادیں ہیں وہ اوقاف کے حوالے کر دی جائیں گی. اب یہ سارا کچھ میرے خیال میں اس وقت ہوتا ہے جب حکومت یہ سمجھتی ہے، یا اسٹیٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ تنظیم اسٹیٹ کے لیے خطرہ ہے. تو کیا TLP حالات کو اس نہج تک لے گئی تھی کہ اب اسٹیٹ کو خیال آیا ہے کہ جی؟ اچھا، میں ایک سیکنڈ کے لیے فرض کر لیتا ہوں، ازیوم کر لیتا ہوں کہ TLP جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ ہے، وہ TLP جو ہے حکومت کے لیے خطرہ ہے، اسٹیٹ کے لیے خطرہ ہے، اور آپ نے مطلب ہے کہ بالکل ایک صحیح طریقے سے بین بھی لگا دیا، ان کی جائیدادیں بھی ضبط کر لیں، بندے بھی پکڑ لیے، گرفتار کر لیے، جو کرنا آپ نے کر لیا. ایون دین جس گراس روٹ لیول تک یہ سوچ پہنچی ہوئی ہے، ہر شہر، قصبہ، ٹاؤن، دیہات، ان کی مسجدوں کے مولوی یا امام، اور پھر ایک عام پبلک. میں عام پبلک کو جب میں بازار میں نکلتا ہوں یا کئی لوگوں کی باتیں سنتا ہوں، تو ایون مرید کے بعد بھی، یعنی کہ پچھلے 2-3 دنوں میں جو میں نے لوگوں کی باتیں سنی، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا بین ود آل دا سزائیں، کرکیاں اور گرفتاریاں اور سب کچھ کرانے کے بعد بھی فرق اس لیے نہیں پڑے گا کہ یہ گراس روٹ لیول پہ یہ لوگوں کے بالکل درمیان، یعنی کہ مجھے نہیں پتا پنجاب میں کتنے گاؤں ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے. ہم ویسے ایک فرضی فگر کر لیتے ہیں کہ پنجاب میں ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ 2,500 گاؤں ہیں. تو 2,500 گاؤں میں اس وقت ان کی جو ایک سوچ، مائنڈ سیٹ اور ان کی ایک ورک فورس موجود ہے. تو اس لیے یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کی جائیدادیں کرک کر کے، گرفتار کر کے یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا. اچھا، پھر تو مریم نواز کی حکومت کی حمایت یا اس کے اس قدم کی داد دی جانی چاہیے کہ ایک طرف ریاست کی ریٹ ہے اور ایک طرف مذہبی ووٹ بینک ہے. تو ایک بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ کے ساتھ انہوں نے یہ اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے. بالکل، مطلب ہے کہ میں اس چیز پہ مطلب ہے کہ دیکھیں، کسی نے تو مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ مطلب ہے کنٹرول کرنے کی، ورنہ تو یہ ایک مانسٹر بڑھتا جاتا ہے. تو جس کو وہ ایک کہتے ہیں کہ آپ بول کو اس کے ہارن سے پکڑتے ہیں، تو کسی نے تو اس کو سینگوں سے پکڑنے کی کوشش کی ہے. تو میں تو دعا کہوں کہ اللہ کرے کہ مطلب ہے کہ یا دوسرا طریقہ جس کا میں ہمیشہ سے بڑا حامی رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے بات کریں. آپ بیٹھ کے بات کریں. TLP کام کر رہی ہے، نان وائلنٹ طریقے سے کام کر رہی ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہی، کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کریٹ نہیں کر رہی، کوئی راستے نہیں بند کر رہی، کہیں دھرنا نہیں دے رہی. آپ بات کریں بیٹھ کے. لیکن اگر TLP کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے تو TLP کے پاس ایک راستہ ہے
کہ وہ انٹیریئر منسٹری میں 30 دن کے اندر اپیل کر سکتی ہے. اگر اپیل ریجیکٹ ہو جائے تو ہائی کورٹ جا سکتی ہے. لیکن آپ نے جیسے یہ بات کی کہ پابندیاں اکثر اوقات یہ بے معنی ہو جاتی ہیں. یہ ٹی ایل پی پہ بین کر دیں، وہ کچھ دن کے بعد ایک نئی جماعت رجسٹرڈ ہو جائے گی اور اس کا نام ہوگا ٹی ایل پی نظریاتی، ٹی ایل پی پیٹریاٹ، ٹی ایل پی نون شین وٹس ایور. تو ان حالات میں، اور جبکہ وہ نیچے جو ووٹ بینک ہے اس کی سوچ نہیں بدلی، تو یہ پابندی تو بس یعنی کہ ایک دکھاوے کے لیے مطلب ہے کہ یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے حکومت اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ کرے وہ کامیاب ہو جائیں اور ملک کو مطلب ہے کہ کسی پرامن راستے پہ یہ چلنا شروع ہو جائے یا اس میں وائلنس نہ ہو. لیکن مطلب ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ اس مسئلے کو بالکل افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جائے اور ٹی ایل پی کی قیادت کو باور کرایا جائے کہ یار بھائی آپ لوگوں نے جو بھی سیاست کرنی ہے آپ کرو، آپ املاک کو اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ. میرے خیال میں ٹی ایل پی نقصان پہنچاتی ہے یا جب پولیس ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتی ہے پھر نقصان ہوتا ہے. ٹی ایل پی کے پاس ایک جمہوری حق تو ہے نا کہ وہ مارچ کرے، کوئی ریلی کرے، جلسہ کرے. اب یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے کہ جی اس کے لیے قانونی راستے موجود ہیں. ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے قانونی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی اسلام آباد میں اور لاہور میں. ان کو کوئی 3 مہینے تک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور کورٹ کے درمیان وہ شٹل کاک بنے رہے کہ اجازت کہاں ملی. آخر اینڈ پہ وہ لاہور میں ان کو لاہور سے شہر سے دور ایک کوئی منڈی ہے اس کے پاس ملی اجازت جلسہ کرنے کی، اور وہ بھی شام کے 6 بجے تک. اور جو ہی 6 بجے تو لائٹس آف کر دی گئی. اور اتنے ریاستی جبر یا پابندیوں میں ایک سیاسی ایکٹیویٹی کی کیا روح رہ جاتی ہے. اسی طرح اسلام آباد میں ہم نے دیکھا ادھر ان کو ترنول میں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی اور اس کے لیے کتنے مہینے تک یہ عدالتی جنگ جاری رہی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عموماً یہ کیس سنا جاتا رہا. یہاں پہ وہ ٹی ایل پی ہے، ٹی ایل پی مارچ کرتی ہے 2021 میں کرے یا جب بھی کرے ان کو ملتان روڈ سے ہی روک دیا جاتا ہے. ہاں نہیں بالکل. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ ٹی ایل پی کا یہ مارچ غلط تھا. مطلب امریکن ایمبیسی میں جا کے احتجاج کرنے والا، میں غزہ اور فلسطین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہاں جشن منایا جا رہا تھا، آپ احتجاج کر رہے تھے. لیکن اگر کر رہے تھے تو آپ جانے دیتے، مرید کے پہ روک کے ان کو مطلب ہے کہ راستہ روک کے، اور جو بھی وہاں پہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ سارا غلط ہے. باقی یہ جو ہے کہ جو جلسے جلوس کی اجازت ہے وہ بالکل اس کو مطلب ہے کہ آپ وہی ہے کہ آپ نہیں روک سکتے، کسی چیز کو نہیں روک سکتے. دیکھیں آپ کوئی بھی چیز قبضے میں کر سکتے ہیں، پابندی کر لگا سکتے ہیں، اس کو بند کر سکتے ہیں، اندر کر سکتے ہیں، جو کہ ایک چیز کو فزیکل موجود ہو. مائنڈ سیٹ از ناٹ اے فزیکل تھنگ. میری سوچ پہ تو آپ کیا پیرا لگائیں گے؟ کسی بھی بندے کی سوچ پہ آپ پیرا نہیں لگا سکتے. تو اس کا اسی لیے فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر ہم دوسرے ملکوں کی اور تاریخ کی بات کرنا شروع ہو جائیں تو مطلب اتنی لمبی بات ہو جائے گی مثالوں کی کہ کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا. تو ناظرین اس وقت ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا حکومت اپنے اس ٹی ایل پی کے بین کے اقدام پر قائم رہے گی، کیا اس پر بین لگائے گی، یا یہ بھی ایک ماضی کی طرح کے اعلانات کی طرح ایک محض اور اعلان ہوگا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.